ہمیں جانا ہے وقفے کی جانب ناظرین، لیکن میں سوال جناب اظہر عباسی صاحب کی خدمت پہ پیش کیے دیتا ہوں قبلہ۔ موزبی صاحب کی گفتگو سے ہی ہمیں سوال کا بھی زیادہ مل گیا کہ خود حضور علیہ السلام کا جو رویہ تھا یتیموں کو پالنے کے حوالے سے، ان کی کفالت کے حوالے سے اور ان کی بندہ نوازی کے حوالے سے، آپ کا ذاتی رویہ اور آپ کا ذاتی جو طریقہ کار ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے وقفے کے چند لمحوں کے بعد۔ ایک مختصر سا وقفہ، واپس آتے ہیں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ گوشہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، داتا کی نگری لاہور سے پروگرام نبی رحمت کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے جو ترتیب وار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت کی تقریبات اور ٹرانسمیشن کا خصوصی سلسلہ۔ سوال میں جناب ڈاکٹر اظہر عباسی کی خدمت میں پیش کر چکا، میں جواب کا طالب قبلہ آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب صفدر علی محسن صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا اور کیو ٹی وی ARY کا شکریہ کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، اور مجھے ایک دفعہ پھر یہ سعادت ملی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم اپنی حاضری پیش کر سکیں۔ بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، آپ کی شرف یابی کا پہلا پروگرام ہے آپ کے ساتھ، میرے لیے بھی بہت شکریہ سر۔ جو آپ کا سوال تھا اس کے دو پہلو ہیں، دو سیگمنٹ ہیں، میں کوشش کروں گا جتنی بھی وقت کے اندر گنجائش ہے آپ ارشاد فرمائیے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود جو عملی رویہ تھا یتیموں کی پرورش کے حوالے سے، ان کی دیکھ ریکھ کے حوالے سے، ان پر شفقت اور رحمت کے حوالے سے، بالکل ٹھیک۔ تو اس کے حوالے سے ہم تاریخ سے ایک مثال لیتے ہیں، اگرچہ کہ ایگزیکٹ یہ آرفن ایج یعنی کہ یتیموں پر اس اعتبار سے فٹ تو نہیں آتی، لیکن جب ہم اس کو ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ تاریخ میں نام ملتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اڈاپٹ کیا تو یہ غلام تھے، اور یہ غلام در غلام رہتے ہوئے مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں ہوتے ہوتے سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے جو بھتیجے ہیں حضرت حکیم بن حزام، ان کے ہاتھوں تک پہنچے۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے خریدا اور پھر تحفہ پیش کر دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ آپ نے ان کو تحفے کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان کو یہ تحفہ دیا تو اس وقت تک ان کے والد گرامی کا معلوم نہیں تھا کہ یہ یتیم ہیں یا نہیں ہیں، بالکل وہ غلام ہی تھے، یعنی اسٹیٹس کا بھی پتہ نہیں، اسٹیٹس کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر حضرت حکیم بن حزام نے یہی کہا کہ یہ یتیم ہیں اور لاوارث ہیں اور غلام ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پرورش فرمائی اور ان پر شفقت اور رحمت فرمائی اور ان کو اپنے پاس رکھا، حتیٰ کہ جو عرب لوگ ہیں وہ ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے۔ ہائے ہائے، یعنی منہ بولا بیٹا بھی، منہ بولا بیٹا۔ اتنے عرصے میں ان کے والد گرامی وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمیں جتنے پیسے بھی آپ کے ان کی تربیت پر خرچ ہوئے وہ ہم سے لے لیں اور ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیسوں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، اگر وہ جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شفقت اور رحمت کو دیکھ کر انہوں نے اپنے سکے والد کے پاس جانے سے انکار کر دیا، اور عمر بھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی صحبت، سنگت اور آپ کی شفقت کے سائے میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو بھی دو مختلف اینگل سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی گلیوں میں آپ چہل قدمی فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا تھا، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عید کا دن تھا تو آپ نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا۔ آپ نے اس سے جب رونے کی وجہ پوچھی تو بچے نے کہا کہ آج عید کا دن ہے اور میرے والد جنگ میں شہید ہو گئے، اللہ اکبر، اور مجھ پر میرے والد کا سایہ موجود نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، پھر اس کو نئے کپڑے پہنائے اور کہا کہ کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہیں کہ محمد تمہارے باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہو۔ اللہ اکبر۔ اب جب ہم مساکین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوسائٹی کے اس سیگمنٹ کے حوالے سے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو مجھے جنت کا میں نے مشاہدہ کیا
تو اس مشاہدے میں نے دیکھا کہ جنت میں اکثریت فقراء کی تھی۔ اللہ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مصعب بن سعد اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں کہیں خیال آیا کہ مجھے یہ جو مساکین ہیں، غرباء ہیں اور فقراء ہیں، ان پر مالی اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں علم غیب کی بھی بات آ جاتی ہے لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے۔ بالکل صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل میں آنے والے اس خیال کو جان لیا اور فرمایا کہ خبردار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فقراء، مساکین، غرباء، یتامہ کے توسل سے تمہیں رزق بھی دیتا ہے اور تمہاری نصرت بھی فرماتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، کیا کہیں